اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد صدق اللہ العظیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، بزم کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے۔ عرش والے مبارک دینے لگے، عرش والے مبارک دینے لگے، فرش والو حبیب خدا آ گئے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر، اور کیا خبر، کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہر طرف ہے نیازی سماع عید کا، ہر طرف ہے نیازی سماع عید کا، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حمل کے دوران پیش آنے والے واقعات کو بیان کرنا۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات کو بیان کرنا۔ اور میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے کو حضور سے لے کے حضرت آدم تک اس کو بیان کرنا۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر خارگی کے جو حالات ہیں ان کو بیان کرنا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ ٹھہرے رہے، ان کے گھر میں جو برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوا، ان واقعات کو بیان کرنا ہے۔ میلاد شریف کی حقیقت یہ ہے کہ حضور کی نعت نظم یا نثر کی صورت میں وہ پڑھنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ خواہ وہ تنہائی کے اندر پڑھا جائے یا کسی جلسے کے اندر پڑھا جائے، خواہ وہ بیٹھ کے پڑھا جائے، خواہ وہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے، خواہ وہ نظم کی صورت میں پڑھا جائے، خواہ وہ نثر کی صورت میں پڑھا جائے، ایسی تمام محافل کو اہل سنت میلاد کا نام دیتے ہیں۔ اور ان کے بپا کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح 1450 سال پہلے آپ کی آمد پر اس ساری کائنات نے خوشیاں منائی ہیں، یا رسول اللہ ان خوشیوں کی ٹھنڈک آج بھی آپ کے غلام اپنے سینوں کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت ایک طرف تو ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی اور دوسری طرف ایک وہ شخص بھی تھا جو داڑیں مار کے اور چیخیں مار کے رو رہا تھا۔ وہ شخص، وہ بدبخت، وہ لعین، وہ لعنتی شیطان تھا۔ صرف فرق کرنا مقصود ہے کہ آج آپ کی آمد کے اوپر آپ کے غلام اسی طرح ان خوشیوں کو محسوس کر رہے ہیں جس طرح 1450 سال پہلے کائنات نے ان خوشیوں کو محسوس کیا تھا۔ محفل میلاد کو منعقد کرنا، حضور کی ولادت پاک کی خوشی منانا اور اس موقع کے اوپر لنگر تقسیم کرنا، غرض کے خوشی کا اظہار جس بھی جائز طریقے سے ہو، وہ نہ صرف مستحب ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے، اور اس کی وجہ سے سارا سال گھر میں برکتیں بھی رہتی ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں نے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں اپنی اپنی امتوں کو سنائیں۔ حضرت عیسیٰ کا فرمان تو خود قرآن نے نقل کیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں
ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ بچوں کی پیدائش کے 7ویں روز ان کا نام ماں باپ رکھتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ میرے اور آپ کے آقا کی آمد سے 570 سال پہلے اپنی قوم کو مجمع میں کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 570 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ احمد ہوگا، پتہ یہ چلا کہ حضور کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا احمد اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا تھا۔ اب کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا، اور کب رکھا یہ تو رکھنے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے کب رکھا۔ اب فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء اپنی امتوں کے جلسوں میں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی تشریف لائیں گے، اور آج ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آج ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ نبی اب تشریف لے آئے ہیں۔ اب فرق صرف مستقبل اور ماضی کا ہے، وہ ماضی میں کہا کرتے تھے، ہم مستقبل میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ نبی اب تشریف لے آئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ یہ میلاد سنت انبیاء علیہم السلام بھی ہے۔ اب میلاد شریف کے فائدے کیا ہیں؟ ایک بہت بڑے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف منانے کی برکت سے وہ جو سال ہے وہ سارا سال باعث امن اور سکون ہوتا ہے، اس میں مرادیں پوری ہونے کی خوشخبری ہے۔ اب عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ یہ جو محفل میلاد ہیں یہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں کے سامنے جب آقا علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے کئی صوفیاء کرام بتاتے ہیں، ایک نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہو تو آپ فرماتے ہیں اس کو یہ چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، اور دوسرے نمبر کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زندگی کے حالات ہیں ان کا مطالعہ کرے۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو مطالعے کا اور کتب بینی کا شوق ہے وہ تو کتابوں سے حالات پڑھ سکتے ہیں، واقعات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ناخواندہ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو ان محافل کے ذریعے حضور کے فضائل اور مناقب سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ جو محافل ہیں، یہ جو جلسے اور جلوس ہیں، یہ غیر مسلموں میں بھی اسلام کی تبلیغ کا مؤثر ذریعہ ہیں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف سوشل میڈیا راج کر رہا ہے۔ جب سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے پلیٹ فارمز اور چینلز کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب، اسلام کی خوبیاں دوسرے لوگوں تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ ہمیں اس بات کی واثق امید ہے کہ اللہ کئیوں کے دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن کر دیں گے۔ اور ایک اور فائدہ ان محافل کا یہ ہے کہ ان محافل کے ذریعے مسلمانوں کو مسائل دینیاں بتانے سمجھانے کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے کہ نظم یا نثر کی صورت میں عام حالات میں اگر ہم ان تک اپنی بات نہیں بھی پہنچا سکتے تو ان مواقع کے اوپر ہم جو قرآن اور سنت کا پیغام ہے وہ مسلمانوں تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سن کے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یاد ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی تک ان کی رسائی حاصل ہو سکتی ہے، اور نور محمدی کی کرامات کا ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے اوپر جو معجزات تھے وہ معجزات ان تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ حضور کے ازواج مطہرات، حضور کی اولاد پاک، حضور کی سیرت، حضور کی زندگی، حضور کی پیدائش، یہ سارے واقعات ہم ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے مقابلے میں جو بد مذہب لوگ ہیں ان کو تو اپنے مذاہب کی ساری تعلیمات کا، ساری تفصیلات کا مکمل طور پر علم ہے،
لیکن ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ اکثر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ تو یہ محافل ایسی ہیں کہ ان محافل کے ذریعے ہم اپنا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، حضور کی سیرت بھی پہنچا سکتے ہیں، اور دعوت اور تبلیغ کا کام ان محافل کے ذریعے بڑے ہی آسن اور خوش اسلوبی کے طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محافل میلاد زیادہ سے زیادہ بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔